بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ النساء آیت نمبر 1 سے 3 تک کے مطالعے کے ساتھ حاضر خدمت۔ مطالعہ قرآن، دورہ قرآن کا یہ پروگرام ہے جس میں آج سورہ نساء انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ مدنی ہے، ترتیب نزول میں اس کا نمبر 92 اور ترتیب مصحف میں چوتھے نمبر پہ ہے۔ اس سورہ کے متعدد حصے ہیں جو غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے۔ اس سورہ کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کام تھا اس کو 3 بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کی نئی منظم اسلامی معاشرے کی نشو و نما، پہلا کام یہ تھا۔ اس میں ریاست کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ اور اطراف میں پڑ چکی تھی۔ اس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کے ساتھ پوری شدت سے برپا تھی۔ تیسری یہ کہ اسلام کی دعوت کو ان تمام مزاحم طاقتوں کے علی الرغم پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے متعلق ہیں۔ اسلامی معاشرہ کی تنظیم کے لیے جو ہدایات سورہ بقرہ میں دی گئیں، اب یہ اس کے لیے مزید ہدایات کی ضرورت تھی۔ اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی اسلام کے طریق پر کس طرح استوار کر سکتے ہیں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق متعین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات میں ان کی درستگی کی ہدایات دی گئیں، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ وضع کیا گیا، تعزیری قوانین کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت اور پاکیزگی کے احکام دیے گئے، بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل اللہ اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی تنظیم اور نظم و ضبط قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئیں۔ اہل کتاب کے اخلاقی مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا۔
منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے تقاضے واضح کیے گئے اور ایمان اور نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا۔ مخالفین کے ساتھ جو کشمکش برپا تھی، اس نے جنگ احد کے بعد انتہائی نازک صورت اختیار کر لی تھی۔ ارد گرد کے مشرک قبائل یہود اور منافقین کی ہمتیں احد کی شکست نے بڑھا دی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر گئے تھے۔ ان حالات میں ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے ابھارا گیا، دوسری طرف جنگ کے حالات میں کام کرنے کے لیے ضروری ہدایات دی گئیں۔ تیمم، قصر، صلاۃ خوف کے طریقے بتائے گئے۔ جہاں جہاں مسلمان موجود تھے ان کو ہجرت پر ابھارا گیا۔ یہود کے معاندانہ روش پر سخت تنقید کی گئی۔ منافقین کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بتایا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا کردار بے داغ ہو، اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی اور کمزوریوں پر سخت گرفت کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس صورت میں نمایاں ہے۔ یہود، عیسائی اور مشرکین تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بسا کے معنی ہے پھیلانا، کسی چیز کو بکھیرنا، معنی اس طرح ہوں گے کہ اس نے پھیلایا۔ تساءلون، تساءلن اس کا مصدر ہے، اس کی اصل تساءلون ہے۔ تساءلون تخفیف کے لیے ایک تا حذف کر دی گئی ہے، تتساءلون سے تساءلون بن گیا۔ معنی اس طرح ہوں گے جس کے واسطہ اور ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام رحم کی جمع ہے جس کے معنی رشتہ، اس کا اطلاق تمام عزیز و اقارب پر ہوتا ہے۔ رقیباً، رقیباً کے معنی ہے محافظ اور نگران، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان اور دوست ہے۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت اس سورت کے لیے تمہید ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تمام مرد اور تمام عورتیں ایک ہی آدم حوا کی اولاد ہیں، اس وجہ سے اللہ اور رشتہ رحم سب کے درمیان مشترک ہے۔ اللہ وجہ سے اللہ اور رشتہ رحم سب کے درمیان مشترک ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور رشتہ رحم کا احترام ملحوظ رکھیں۔ انہی دو بنیادوں پر اسلامی معاشرے کی عمارت قائم ہے۔ اگلی آیات 2 اور 3 میں جو عام الفاظ ہیں، ہوبن کبیرہ، ہوبن گناہ اور وبال کو کہتے ہیں، اس کے اصل معنی زجر اور تنبیہ کے ہیں۔ کبیرہ اس کی صفت ہے، معنی اس طرح ہوں گے کہ بے شک یہ امر بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کا بیان ہے۔ الفاظ آتے ہیں ما طاب لکم، طیبن سے ہے، معنی اس طرح ہوں گے کہ جو تمہیں خوش لگے، پسند آئے۔ ما طاب لکم سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے لیے پسندیدگی شرط ہے، یعنی مرد اور عورت ہر دو کو اختیار دیا گیا ہے کہ نکاح سے قبل ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ مثنی و ثلاثہ و رباع، یہ لفظ 2 2 3 3 اور 4 4 کے قائم مقام ہے، یعنی ایک مرد اپنے حالات کے مطابق 2 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی اولن ظلم اور بے انصافی کو کہتے ہیں، معنی اس طرح ہوئے کہ تم بے انصافی کے مرتکب نہ ہوگے۔ وجوہات تعداد
ازواج پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ عورت کے بے شمار مسائل کی وجہ سے بارہا مرد ایک بیوی پر گزارا نہیں کر سکتا اور زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جہاد میں زیادہ مجاہدین کی شہادت سے بیواؤں کا مسئلہ، پھر جس علاقے میں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہوں وہاں کی ضرورت۔ سوکن کے ساتھ گزارا کرنا تو مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ شدید اور سخت یہ ہے کہ شوہر بے شمار نامعلوم عورتوں سے تعلق رکھے۔ اہل کتاب کے سارے بڑوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ جہاں اس پر پابندی لگی وہاں ناجائز بچوں کی پیدائش کی شرح میں اضافہ ہوا۔ اس سے ماؤں میں سنگ دلی اور بچوں کی ممتا سے محرومی کا آغاز ہوا۔ کنواری ماؤں میں اضافہ ہوا۔ قزاقستان کی عورتوں کا مظاہرہ اور مطالبہ کہ ہمارے شوہروں کو 4 شادیوں کی اجازت دی جائے۔ اس سلسلے میں تعداد ازواج سے انکار کرنے والوں کی بے وقوفی کہ حلال نکاح سے تعدد زوجات کو حرام ٹھہراتے ہیں اور حرام طریقوں سے سینکڑوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ تو یہ تھی آج کی آیات جس کا مختصر مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔